سورت کا نام ہے سورہ روم۔ روم اصل میں ایک جگہ کا نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رومیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی۔ رومی اہل کتاب تھے اور ایرانی یہ مجوسی آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ جب رومیوں اور ایرانیوں کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں رومی شکست کھا گئے، مغلوب ہو گئے، اور ایرانی غالب آ گئے۔ اور یہ زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں مکہ کے کافر اور مسلمانوں کا آپس میں تقابل شروع تھا، اور اس لڑائی کی وجہ سے مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے جشن منایا۔ وہ ایرانیوں کو اپنے والا سمجھتے تھے اور رومیوں کو مسلمانوں کا حمایتی اور ان والا سمجھتے تھے، کہ جس طرح مسلمان نبی کو مانتے ہیں، روم والے بھی نبی کو مانتے ہیں۔ مسلمان وہ ایک کتاب کو مانتے ہیں، روم والے بھی کتاب کو مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، تو وہ رومیوں کو اور مسلمانوں کو ایک جیسا کہتے تھے اور ایرانیوں کو اور اپنے آپ کو ایک جیسا کہتے تھے۔ تو خوشی منائی، کہنے لگے دیکھو ہمارے والے تمہارے والوں پر کیا آگے غالب۔ اور اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، فرمایا میرے پیارے پیغمبر ان کو بتا دو کہ چند سالوں کے بعد معاملہ اس کے الٹ ہو جائے گا۔ رومیوں کی اور ایرانیوں کی پھر جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں رومی غالب آئیں گے اور ایرانی مغلوب۔ اور ساتھ ہی اللہ کے قرآن کی حقانیت دیکھو، ساتھ ہی فرمایا جس دن مسلمانوں کو یہ خبر ملے گی کہ روم والے ایرانیوں پر غالب آ گئے، اس سے پہلے مسلمان ایک اور وجہ سے خوش ہوں گے۔ پہلے ایک خوشی ہو چکی ہوگی اور اس کے فوراً بعد یہ مل جائے گی۔ اور چنانچہ 7 سال کے بعد ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں نے غزوہ بدر کے اندر جنگ بدر میں فتح حاصل کی۔ مسلمان خوش تھے بدر کی فتح سے، اور اس کے بعد خبر مل گئی کہ رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی، رومی بھی غالب آ گئے۔ الف لام میم غلبت الروم، یہ پہلی جنگ کا ذکر ہے۔ مغلوب ہو گئے روم والے فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں۔ یہ ازروعات اور بصرہ کے درمیان کا علاقہ تھا، وہاں جنگ ہوئی تھی۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور یہ رومی اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد سَيَغْلِبُونَ، عن قریب غالب آ جائیں گے، فی بِضْعِ سِنِينَ، چند سالوں میں۔ بِضْع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، تو 60 سال بعد یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ، اللہ ہی کے لیے ہے حکم، اختیار، من قبل، ان رومیوں کے مغلوب ہونے سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن جب کہ رومی غالب آ جائیں گے، یفرح المومنون، مومن پہلے سے خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد آ جانے پر، ینصر من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ نافرمانوں کے لیے عزیز، بڑا ہی غالب اور زوراور ہے، اور ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اطاعت والوں کے لیے الرحیم، بڑا ہی رحم کرنے والا مہربان ہے۔ وعد اللہ، اللہ کریم نے فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون، یہ لوگ تو جانتے ہیں صرف ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ظاہر حال، وہ بھی اندر کا نا،
دنیا کی زندگی کا ظاہر حال جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ اور وہ آخرت سے ہم غافلون بالکل بے خبر ہیں، اس کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اولم یتفکروا کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہ کیا، کیا ان لوگوں نے سوچا نہ فی انفسہم اپنے دلوں میں کہ ما خلق اللہ السماوات نہیں پیدا کیا، یہ ما نفی کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کو سمجھانے کے لیے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور وقت مقرر تک یہ آسمان رہے گا، یہ زمین رہے گی، اور اس کے درمیان کی چیزیں ایک مقرر وقت تک رہیں گی۔ جب نفخہ اولا ہو جائے گا سارا ختم۔ وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی ملاقات کا البتہ انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا کیا یہ لوگ نہ چلے زمین میں، فینظروا دیکھ لیتے، کیف کیسے، کان عاقبۃ الذین ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جیسے قوم عاد، سمود، لوط وغیرہ۔ کانوا اشد منہم یہ زیادہ سخت تھے پہلے والے لوگ، منہم ان مکہ والوں سے، قوتاً طاقت میں بھی، وآثاروا الارض اور پہلے والے لوگوں نے آباد کیا تھا، پہلے والے لوگوں نے ہل چلایا تھا زمین میں، وعمروہا اور پہلے والے لوگوں نے آباد کیا تھا زمین کو، اکثر مما عمروہا اس سے زیادہ کہ جتنا آباد کیا ہے مکہ والوں نے، وجاءتہم رسلہم اور آئے ان لوگوں کے پاس، پہلوں کے پاس، بالبینات ان کے رسول واضح معجزات اور دلائل لے کر، فما کان انہوں نہ مانا تو پھر اللہ کا عذاب آیا، فما کان اللہ پس نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ان پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پر شرک کر کے، معصیت کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کر کے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے رہے۔ ثم کان پھر ہوا عاقبۃ الذین اساءوا السوء پھر ہوا برے لوگوں کا انجام برا، ان کذبوا بآیات اللہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اور وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ آگے اللہ کی توحید پر قیامت پر عقلی دلیل، اللہ یبدأ الخلق اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ لٹائے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم سارے حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے، لٹا دیے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہو جائے گی قیامت، یبلس المجرمون نا امید ہو جائیں گے مجرم اپنی نجات سے اور اپنی کامیابی سے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَاءَ اور نہ ہوں گے ان کے لیے من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے، شفعاء اللہ کے ہاں سفارش کر سکنے والے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ بلکہ یہ دنیا میں شرک کرنے والے اپنے ان شرکاء کا انکار کر دیں گے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ اور ہو جائیں گے وہ اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہو جائے گی قیامت، یومئذ اس دن یتفرقون لوگ کئی حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی تقسیم ہوگی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرم اور غیر مجرم کی علیحدہ، پھر آگے درجہ بدرجہ، کئی گناہوں والے الگ،
شرک والے الگ، تقسیم کئی حصوں میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس برحال وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے اعمال کیے دنیا میں سنت والے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ وہ لوگ جنت کے باغ میں ہوں گے، یحبرون آؤ بھگت کیے جائیں گے، ان کی عزت کی جائے گی، یحبرون ان کا اکرام کیا جائے گا، طرح طرح کے مشروبات کھانے پیش کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور برحال کافر لوگ، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں، فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ اللہ کی ذات پاک ہے شرک سے، حین تمسون جب تم شام کرو، تمہاری شام کے وقت بھی اللہ شرک سے پاک ہے۔ یعنی نمازیں پڑھتے ہو مغرب اور عشاء کی، تو اس میں وعدے کرتے ہو اللہ عبادت تیری کریں گے، اللہ مدد تجھ سے مانگیں گے، تو پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ اللہ ہی کے لیے ہے تعریف آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا اور پچھلے پیر، وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، يُخْرِجُ الْحَيَّ اللہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، جیسے انڈے سے چوزا نکال دیا، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور نکالتا ہے اللہ کریم مردہ کو، من الحی زندہ سے، جیسے انڈا نکالتا ہے مرغی زندہ سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ اور اللہ کریم زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، یعنی خشک ہو جانے کے بعد اللہ بارش برسا کر زمین سے پیداوار کر کے اس زمین کو اللہ کریم زندہ کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ جس طرح اللہ کریم نے اس کو پیدا کیا، ایسے ہی تم قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ یہ اوپر جو ذکر کیا گیا اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور بھی قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر خشک زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو آگے فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ نبی کریم علیہ السلام نے اس تشبیہ کی تشریح یہ فرمائی کہ قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل سور میں پھونکیں گے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک بارش کرے گا، اور اس بارش کے بعد سور میں پھونکا جائے گا اور سارے لوگ زمین سے اپنی اپنی قبروں سے زمین کے ذرات سے زندہ ہو کر ایسے نکل آئیں گے جیسے بارش کے بعد زمین سے انگوریاں نکل آتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ جس طرح اللہ کریم مردہ زمین کو بارش برسا کر زندہ کر دیتا ہے، ایسے ہی تم لوگ بھی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ